बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कॉन्स्टिट्यूंसी है सूबाई असम्बली की PP 228 ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है 17 मई जुलाई को। तो उसमें एक ऐसा शख्स भी है जिसके पास अल्लाह ताला ने सारे वसाइल दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी वो गरीब आदमी की बात करता है, झूठे मुकदमात नहीं करवाता, करप्शन नहीं करता। ये सारा अज़म, ये सारा एम, और मुसलसल 2008 से वो 2022 तक जो है वो लड़ रहा है आपके लिए, सबके लिए। इस पे बात करेंगे। कल इमरान खान लोधरा आए, उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया, उसके ऊपर बात करेंगे। और इस्लामाबाद से हमारे एक गेस्ट मेहमान हैं इमरान, वो भी साथ हैं, उनके भी कुछ सवाल आते हैं, वो भी करेंगे। कैप्टन इज़्ज़त जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एक वक्त था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखने के लिए लोग दीवारें कूद जाते थे, लोगों को कोई नहीं बुलाता था, उसकी मोहब्बत में अमड़ आती थी आवाम। पंजाब का सबसे बड़ा इमरान खान ने लाहौर में किया, मीनार पाकिस्तान में। उसके बाद उसने कल जो लोधरा में उन्होंने जलसा किया, जनूबी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। ये आवाम कहाँ से आई? ये खलाई मखलूक लाई है या आपने ख़ुद बुलाए थे? जब आप हक़ के रास्ते पे चलें तो अल्लाह है फिर जो लोगों के दिल फेर देते हैं। इमरान खान चूँकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करता है, हर तकरीर में वो कहता है कि उसवा हुस्ना पढ़ो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें। तो जिस शख्स का भरोसा अल्लाह पे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे हो, तो अल्लाह कैसे उसकी मदद नहीं करेगा। तो ये अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ कि लोगों के दिल इमरान खान की तरफ फेर दी। आप क्या समझते हैं इमरान खान का जो बयानिया है, लोग अमेरिका के पाँव पकड़कर इक़्तिदार तक पहुँचते हैं ताकि हमें इक़्तिदार दें। इमरान खान ने इक़्तिदार को ठुकरा दिया, अमेरिका को ठुकरा दिया। तो आप क्या समझते हैं कि जो इमरान खान है वो बड़ी मुद्दत के बाद जो है वो पाकिस्तान को एक लीडर उभर के मिला है, उनका जो पैगाम है ग्रास रूट लेवल तक आप पहुंचा रहे हैं या पहुंचा दिया है? बिल्कुल हम पहुंचा रहे हैं। मैं इसीलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि इमरान खान का जो बयानिया है वो हर गरीब के तक पहुंचाऊँ कि आज अगर कोई नेशनल लेवल पे हमारे पास लीडरशिप है, ये अल्लाह की नेमत है। इमरान खान इसको संभालें, इसको ज़ाया मत करें। मैं तो ग्रास रूट लेवल पे ये पैगाम पहुंचा रहा हूँ। तो ये आप एक ये देहाती इलाका है, सारा अर्बन से हट के है, चूँकि ये तहसील है, एक यहाँ पर कस्बे हैं छोटे छोटे, उसमें ये डिवाइड है। आपके पास 2 पुलिस स्टेशन हैं, एक कुरैशी वाला है और एक गिलेवाल है, या एक सिटी भी है, सिटी लोधरा भी, सदर भी, सदर सिटी शायद नहीं आता, सदर आता है आपके पास? नहीं सिटी वो लगता है ना इसको आपके एक यूनियन काउंसिल उसमें लगता है। तो इसमें डेवलपमेंट नहीं होती, बच्चों को स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती, लोगों को वजीफ़े नहीं मिलते, किसी को ये नहीं पता कि सूबाई सर्विस के इम्तहानात क्या होते हैं, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज क्या होती है, डॉक्टरेट की डिग्री कैसे ली जाती है, PhD क्या है। यहाँ सिर्फ ये पता है कि बाबा अगर उनको वोट ना देसूँ तो पर्चा करवा दे सी। आप इस जालिम निज़ाम के सामने डट के खड़े हैं पिछले 15-20 साल से, उसकी वजह क्या है? यही वजह है कि मैं ये समझता हूँ कि मेरा बिलीव है कि ये ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है और थोड़ा सा टाइम है हमारे पास दुनिया में हम आए हैं। और ये दुनिया जो है ये एग्ज़ामिनेशन हॉल है, यहाँ पे अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है, किसी को दे के आज़मा रहा है, किसी को ना दे के आज़मा रहा है। हर हाल में आजमाइश है अल्लाह की। तो एक दफ़ा जो मिली है, इसमें हमने जो प्रोग्रेस करनी है, ये हमने बैंक में अपना अकाउंट खोलना है और वो अकाउंट नेकी की सूरत में हमने जमा कराना है, जो कल हमेशा हमेशा के लिए काम आएगा। तो जब हमेशा हमेशा की ज़िंदगी पे हमारा बिलीव है, तो फिर क्यों हम अल्लाह और अल्लाह के हबीब के बताए हुए रास्ते पर ना चलें? कम से कम हम कोशिश तो करें। तो जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है मास वाया माल के, तो हम कौन होते हैं कि ऐसी सोच रखने वाले? लिहाजा मैं तो ये चाहूँगा कि जो मैं पसंद करूँ वो मैं अपने भाई के लिए भी वही पसंद। सुन्नत भी यही है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर आप MP आपको चांस मिलता है, इस वक्त जो सूरत हाल है, इमरान खान आए और जिस तरीके से क्राउड हमने वहाँ पंडाल में देखा, जितना पंडाल में था उससे 2 गुना बाहर पार्किंग में और सड़कों पे था, ताहद निगाह मशरक़ मगरब शुमाल जनूब 2-2 किलोमीटर तक जनरली लोग ठहरे हुए थे कि इमरान खान बर वक्त पहुँच जाए। अगर आपको अल्लाह ताला चांस देते हैं, मौका देते हैं मेंबर सूबाई असम्बली बनने का, तो आप अपने इलाके की तकदीर कैसे बदलेंगे? क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए जी, इलाके की तकदीर अगर आप अदल इंसाफ एक काम कर दें, ये आखिर पुलिस भी तो हमें से ही पुलिस वाले हैं, और अगर एक MPA या MNA अपनी भरपूर कोशिश करके 3, जैसे आपने बताया कि 3 SHOs हैं, ईमानदार SHOs लगा दें तो इलाके में अमन हो जाएगा। SHO ईमानदार हो तो कैसे फिर कोई हिल सकता है वहाँ पे? और जब आप अमन कायम करेंगे
ہر غریب جو وہ دن کا کما رہا ہے وہ اپنے بیوی بچوں پہ لگائے گا, اپنے رزق پہ لگائے گا, اور ان کی خوشحالی تب بھی آئے گی نا جب وہ خوشحال ہوگا, وہ کمائے گا تو ملک کو بھی کچھ دے گا. تو علاقے میں امن جب قائم کر دیں تو خوشحالی تو خود بخود آئے گی. ہم نے دیکھا ہے کہ زبان زد عام ہے کہ جو اس ضلع پہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم 50 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں, انہوں نے یہاں پر ہر کارنر پہ چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ کیپٹن عزت جاوید پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. تو کرپشن کرتے کیوں نہیں؟ سب تو کر رہے ہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. تو میری کوشش ہے, میری خواہش ہے کہ میں جتنا بچ کے چلوں, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے, اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھے تاکہ میں کل سرخرو ہو سکوں. میرا لاسٹ سوال ہے, اس کے بعد عمران آپ سے کریں گے اس سوالات, کہ یہاں پر جب الیکشن ہوتا ہے جنوبی پنجاب میں لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات کروائے جاتے ہیں, یا ان کو کسی جھوٹے کیس میں پھنسایا جاتا ہے, یا اس کو کسی سے لتر مروایا جاتا ہے, لتر پولا کیا جاتا ہے, وہ بدماش بلاتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے. آپ سٹرگل کر رہے ہیں کہ میں ان کو روکوں کہ جھوٹے مقدمات نہ ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. پولنگ کا جو دن ہے, آپ زیادہ سے زیادہ جو ووٹرز ہیں, مرد خواتین, ان کو کس طریقے سے باحفاظت ووٹ کاسٹ کروا کے گھر تک پہنچائیں گے؟ دیکھیں جی, ہم ان کو قائل کر رہے ہیں کہ آپ ڈریں نا. آپ کا جب اعتماد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اور یہ جہاد ہے آپ کا, یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. آپ اپنی بچوں کا اگر مستقبل چاہتے ہیں تو یہ شخص اللہ نے ایک نعمت دی ہے, تو اس کو سنبھال لیں, اس کی طاقت میں اضافہ کریں. کیونکہ اندرونی اور بیرونی جو طاقتیں ہیں اس ملک کے خلاف جو چل رہی ہیں, وہ ایسے بندے کو نہیں آنی دیتی کہ وہ ایسی پالیسیاں بنائے جس سے غریب خوشحال ہو. آپ دیکھ لیں, 3.5 سال کا ٹینیور دیکھ لیں, اور آج 3.5 مہینے کی پروگریس دیکھ لیں. ڈالر کدھر ہے, پیٹرول کدھر ہے, دالیں کدھر ہیں, گھی کدھر ہے, ہر چیز کا ریٹ دیکھ لیں. تو اب بھی اگر ہم نہ سمجھیں بحیثیت قوم, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. کیپٹن صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم دیا. میرا بیسک سوال یہ ہے کہ آپ کے مد مقابل جو 2 تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں, ایک سید رفیع الدین شاہ صاحب, وہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت کر نون لیگ میں جائیں گے, اور دوسرے نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں نذیر خان بلوچ. اب نذیر خان بلوچ کے پاس حکومتی وسائل ہیں, اور پورے پنجاب میں یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ انتظامیہ ان کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کر رہی ہے. اس سارے حکومتی وسائل کا مقابلہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ میں اللہ کے بھروسے پہ چل رہا ہوں. جب میں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو پھر ڈرنا کیا؟ کوئی خدا نہیں ماں سوائے اس خالق کائنات کے جس نے پوری کائنات بنائی. جب میں اس خالق کے حکم کے تحت ایک ایسے شخص کو جو کہ ایماندار ہے, جو کہ غریب کا دکھ درد رکھتا ہے دل میں, اس کی جب سپورٹ کر رہا ہوں تو مجھے کیا ڈر فکر فاقہ. اچھا, نذیر خان میں اپنی کوشش کر رہا ہوں, باقی وہ جانے اس کا کام جانے. نذیر خان بلوچ یہاں پہ 3.5 سال ایز اے گورنمنٹ کے وہ رہے ہیں, ترین گروپ میں, پھر بعد میں وہ منحرف ہو گئے. اب رفیع الدین شاہ اس ٹائم جو ایک گراؤنڈ پہ کمپٹیشن چل رہا ہے, لوگوں کی یہ رائے ہے کہ آپ کا اور رفیع الدین شاہ صاحب کا مقابلہ ہونا ہے. لیکن کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کا بڑا ایک خاموش ووٹر ہے, ان کو پولنگ کے ڈے پر متحرک کرنا اور ان کو پولنگ سٹیشن پر لے جا کر ووٹ کاسٹ کرنا, اس کے لیے آپ نے کیا حکمت عملی بنائی ہے؟ دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, جیسے میں نے کہا کہ پہلے کہا کہ لوگوں کے دل اللہ نے عمران خان کی طرف پھیر دی. ہماری یوتھ اتنی والنٹیئر ہے, اتنی موٹیویٹڈ ہے کہ وہ جان دینے پہ تیار ہے, اور ہم سے تو اللہ کی مہربانی سے سنبھالے ہی نہیں جا رہے. لوگ روز, خاص کر نوجوان نسل جو ہے وہ کھڑی ہے کہ ہمیں کام دے, ہمارے ذمے سونپے. تو میں نے یہی سوچا کہ ان کے ذمے ان کے پولنگ سٹیشنز ڈالیں گے. اچھا, سابق وزیر اعظم عمران خان اور چیئرمین پی ٹی آئی, انہوں نے گزشتہ روز جلسے میں ایک مسٹر ایکس کا ذکر کیا, اور یہ ایک جنرل ٹاک شوز میں بھی یہ بات ذکر اس کا ہو رہا ہے کہ کچھ نہ دکھنے والی قوتیں ہیں جو کہ الیکشن مینیج کر رہی ہیں. آپ کے حلقے میں بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے؟ فی الحال میرے سامنے تو کوئی ایسی بات نہیں آئی, اور مجھے نہیں پتہ مسٹر ایکس کون ہے, کیونکہ میں تو ابھی, میرا مطلب ہے کہ کوئی مہینے سے اوپر ہو گیا, میں بالکل ٹی وی یا اخباروں سے آؤٹ آف ٹچ ہوں, اور اپڈیٹڈ نہیں ہوں. مجھے نہیں پتہ کس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے, اور مجھے کوئی ایسی چیز فی الحال نظر نہیں آئی, ماں سوائے
ایڈمنسٹریشن جو ٹف ٹائلیں اور سولنگز اور یہ وہ لگا رہی ہیں، تو میں تو خوش ہوں کہ چلو اچھا کسی کا بھلا ہو رہا ہے، عمران خان کا فنڈ استعمال تو ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر بھی الیکشن لڑا اور اب پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، کیا ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں پبلک کا رسپانس؟ اس وقت بے نظیر مرحوم اللہ جنت نصیب کرے وہ فوت ہو گئی تھی، قتل ہو گئی تھی، اور بڑا ایک ہوا کا رخ چل پڑا تھا پیپلز پارٹی کے حق میں، اور آخری رات ہمیں ہروا دیا گیا، جو اب وہ خود اپنے منہ سے بتاتے ہیں کہ آپ کو ہم نے کم و بیش اتنے ہزار ووٹوں سے ہروایا۔ لیکن جو اس وقت پبلک اوپینین تھا، آج میں دیکھ رہا ہوں پبلک اس سے ڈبل چارج ہے، کیونکہ عمران خان کا ینگ ووٹر جو ہے، عمران خان جو 18 سال پہلے کہتا تھا مجھے بھی نہیں سمجھ آتی تھی کہ میرا ووٹر جو ہے نا وہ ابھی بچہ ہے، یہ جب بڑا ہوگا تو پھر میں بات کروں گا آپ سے۔ تو وہ ووٹر جو اس کے پرانے ذہن کے بندے تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہر سال کم ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو، اور نیا ووٹر ایڈ ہو رہا ہے، ینگسٹر، اور ینگسٹر جو ہے وہ سر پہ کفن باندھے میدان میں اترا ہوا ہے اس ٹائم۔ مطلب آپ سب سے زیادہ جو ریلائی کر رہے ہیں وہ اپنے یوتھ ووٹرز پر، اور والنٹیئرز۔ جی، ایک جو پولنگ ایجنٹس کا معاملہ ہے، یہاں پر اگر آپ لوکل پولنگ ایجنٹس کی بات کریں تو وہ بھی نامینیٹ ہو جاتے ہیں، اور سرداری وڈیرا نظام جہاں پہ پیر یا خان یا اس طرح کے لوگوں کا ہولڈ ہو، وہاں پہ کوئی بندہ خود سے جا کے آپ کے لیے پولنگ ایجنٹ بھی کھڑا ہو، مجھے تو یہ مشکل لگ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا آپ نے ایک کوئی طریقہ کار؟ بالکل، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ آپ اس حلقے کا جا کے سروے کریں، میرے آنے سے پہلے یہ جو پارٹیوں کے آپ نام لے رہے ہیں تو یہ ان علاقوں میں، ان چکوں میں گھس نہیں سکتی تھی کمپین کے لیے، پولنگ ایجنٹ کھڑا کرنا تو دور کی بات، لیکن جب سے میں آیا ہوں میں پولنگ ایجنٹ بھی وہاں پہ کھڑا کرتا ہوں اور اکیلے جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ تو جب میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، میں کس سے کیوں ڈروں؟ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے کسی کی کوئی جرت نہیں ہے کہ آ کے ہمیں روکے، کیوں روکے؟ تھینک یو سو مچ کیپٹن صاحب۔ ثاقب بھائی، اور میں آج تقریباً یہ جو لودھراں کے 2 حلقے ہیں، مختلف جگہوں پہ جا کے ہم نے وزٹ کیا، پیر عامر اقبال شاہ صاحب، پھر زوار وڑائچ کی کمپین، یہاں پر اس حلقے میں پی پی 228 میں رفیع الدین شاہ صاحب، کیپٹن عزت جاوید، اور اس کے علاوہ نذیر خان بلوچ صاحب، یہ 3 جو ہے یہ تگڑے امیدوار ہیں۔ بہرحال عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنا نمائندہ کس کو چنیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کریں گے، اور یہاں پر تحریک لبیک کا بھی ایک پبلک پاور شو ہونا ہے، اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹس دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اور ثاقب بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔